تقلید شخصی کی تعریف جو کی جاتی ہے تو وہ یہ کی جاتی ہے، جو متنفر کرنے کے لیے کی جاتی ہے کہ بس جی ہر بات امام ابو حنیفہ کی مان لینا، یہ حنفیوں کی تقلید شخصی ہے۔ آنکھیں بند کر کے جو امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا بس وہی مان لینا، تو یہ تقلید شخصی ہے۔ حالانکہ ہم احناف کے نزدیک یہ تقلید شخصی نہیں ہے، نہ ہی مالکیہ کے نزدیک یہ تقلید شخصی ہے کہ بس ہر بات امام مالک کی مان لی جائے، نہ ہی شوافے کے نزدیک یہ تقلید شخصی ہے کہ ہر بات امام شافعی کی مان لی جائے، نہ ہی امام احمد ابن حنبل کے پیروکار حنابلہ کے نزدیک یہ تقلید شخصی ہے کہ ہر بات انہی کی مان لی جائے۔ ایک امام کی ہر بات ماننا یہ تقلید شخصی نہیں ہے، ایک مسلک کی ہر بات ماننا یہ تقلید شخصی ہے۔ ہمارا مسلک جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، تو اس مسلک کے جو مفتیٰ بہا مسائل ہیں جن کے اوپر ہمارے علماء نے فتویٰ دیا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ مسائل امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے ہوں، ان میں سے کوئی امام ابو حنیفہ کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی امام ابو یوسف کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی امام محمد کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تو چلو خود حنفی علماء ہیں۔ بعض اوقات تو ہمارے احناف کا فتویٰ امام مالک کے کسی قول پر بھی آ جاتا ہے، امام شافعی کے کسی قول پر، امام احمد ابن حنبل کے کسی قول پر بھی آ جاتا ہے۔ ہم ہر معاملہ میں صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہی کی قول پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہاں پر پرکھ کی جاتی ہے علماء کرام اس مسلک کے، یعنی مسلک احناف کے جو جید علماء ہیں ہر دور کے، وہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کر کے جو وہ فتویٰ دے دیں کہ اس مسئلے پر یہ والا فتویٰ لاگو ہوگا، خواہ وہ امام صاحب کی بات ہوگی تو اس کے اوپر فتویٰ ہوگا تو وہ قبول کیا جائے گا، خواہ وہ کسی ان کے شاگرد کی بات ہوگی وہ قبول کی جائے گی، خواہ وہ کسی اور عالم کی بات ہوگی تو وہ قبول کی جائے گی۔ جس کے اوپر احناف کا فتویٰ ہے اس کو مان لینا تقلید شخصی ہے، جس کے اوپر میرے مسلک کا فتویٰ ہے اس کو مان لینا تقلید شخصی ہے، ایک بندے کا نہیں، ایک مسلک کا فتویٰ جس پر ہے۔ تو میرے اہل حدیث احباب بھی یہی نہیں کر رہے، ہر بات اپنے مسلک کی نہیں مانتے کیا؟ وہ جس بات پہ ان کے مسلک کے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ وہی اسی پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے جو علماء نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی رفع یدین کرنا ہے رکوع میں جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، اور تیسری رکعت میں بھی رفع یدین کرنا ہے، کیا سارے میرے اہل حدیث احباب اسی پر عمل نہیں کر رہے ہیں؟ اسی پر کر رہے ہیں۔ اگر خود ہر ایک جو ہے وہ تحقیق کر رہا ہوتا تو کسی کی تحقیق تو کہیں ادھر ادھر بھی ہو جاتی نا۔ رفع یدین کے حوالہ سے ہر مقام کی بھی تو حدیثیں موجود ہیں، 3 مقام کی بھی حدیثیں موجود ہیں، 1 مقام کی بھی حدیثیں موجود ہیں، کسی ایک دوست کی تحقیق تو کہیں اور ہو جاتی نا ادھر ادھر، لیکن نہیں، سب نے ایک ہی چیز کو اپنایا تو وہ اصل میں اپنے مسلک کے علماء کے فتوے کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ہر ایک ہی آمین کو اونچی آواز سے کہنے کا قائل ہے کیونکہ ان کے مسلک کے علماء کا فتویٰ ہی ہے، تو اپنے مسلک کے علماء کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں۔ ہر ایک ہی سینے پر ہاتھ باندھنے کا قائل ہے کیونکہ ان کے علماء کا فتویٰ ہی ہے، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو تقلید شخصی ایک مسلک کے جو مفتیٰ بہا مسائل ہیں ان پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے، اور یہ سارے کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہم تقلید شخصی کرتے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں لیکن وہ ساتھ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تقلید شخصی جائز نہیں ہے، حالانکہ کر تقلید شخصی رہے ہیں، صرف یہ ہے کہ تقلید شخصی کی تعریف کے جو ہے وہ غلط کر دی کہ بس جی ایک امام کی بات کو ماننا تقلید شخصی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔